بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے ساتھ لکھی ہوئی تسبیح نماز فجر کے وقت جو پڑھے گا اللہ اس کا دیوانہ اور وہ اللہ کا دیوانہ ہوگا۔ ناظرین، ایسی تسبیح جو عرش کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور وہ بندہ جو بھی اللہ پاک سے بے حد پیار کرتا ہے، پھر اللہ پاک اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نچاور کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ پاک کی مدد پاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو پیاری ہے۔ وہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنتی حوروں کی پلکوں پر لکھی ہے۔ تو یہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ کا سب سے پیارا لاڈلا بندہ ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی، شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکی جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا۔ اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربانی کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کے رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرے، نیک اعمال انجام دے، خلوص و دل سے اللہ سے محبت رکھے، وہ بھی اولیاء اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ سے کہو سن لو، بے شک اللہ کے دوست پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، دوسروں کو مدد کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آپ بھی نیک اعمال اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت برکت والی تسبیح مبارکہ ہے جو کہ عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دن بھر کے تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے، اس کی راحت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑان لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلی ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جس کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ کوئی بڑے بڑے وظائف آپ کو بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھو گے۔ رزق، مال، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ صدقہ دل کے ساتھ آپ نے کرنے ہیں۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایات اور اس کے فضل کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے،
یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کرائے کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کو فیس ادا کرنی ہوتی ہے، انسان بہت پریشان میں ہے۔ انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پر سجدے کرتا ہے، پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے، آپ اپنا کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اس طریقہ کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، کوشش کریں آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی ہو نہیں سکتا، انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفے کو کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح عرش کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا اور اللہ کا اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، حلال روزی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں، کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی سے نیچے والے گھڑے ہیں، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں، صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توجہ پر قائم بھی رہنا ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہیں، فوراً جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کی غلطی ہے یا نہیں، دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیاری کرو، جو عاجزی اختیاری کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بلندی سے چڑھیں گے تو آپ جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ جب آپ نیچے اترنا ہو تو آپ کے سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسا سینہ تھان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ ہی نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میرے باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی
اس بات پر عمل کر لیا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہارے امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی اور میں نے یہ عہد کیا ہے جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سحراتے ہوئے سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر اس کی ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندہ یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پاک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فجر کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس کی نماز فجر رہ گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازی پڑھیں، ہمیں وہ ذوق دے جو فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے یعنی با جماعت ادا کرے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے جو دونوں نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے، اگر آپ اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہر جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہی عمل کے جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے سے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا۔ اس نے اپنے ہمسایوں کے بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے تنگ دستی کا شفا کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح کون سی ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو کلمات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے، انشاءاللہ آپ کے تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوگی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے۔ یہ سورہ پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید کا اظہار ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے، فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتہ سلام کرتے ہیں اور عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورہ چھوٹے ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا آخرت کو سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے اتنے ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، عمل کا طریقہ، ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں۔ تسبیح کو آپ نے کتنے بار کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔
اس طرح آپ کو وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحال رہیں گے بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے۔ کوشش کریں آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ آپ نے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقتی نماز ادا کر لینی ہے، حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تو ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ